السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی اور عالمی خبرنامہ میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں ناظمہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائن۔ غزہ سے نکلیں گے نہ ہتھیار ڈالیں گے، حماس کا نتنیاہو کو جواب، کہا ہم جنگ بندی معاہدے پر کر رہے ہیں ایمانداری سے عمل۔ امریکی صدر نے روسی ہم منصب سے ملاقات کا اشارہ دے دیا۔ ٹرمپ نے زیلنسکی کو بنایا شدید تنقید کا نشانہ، کہا یوکرین کے صدر کی مقبولیت کم ہو گئی۔ ریاض ڈائیلاگ یوکرین جنگ کے خاتمے کی طرف پہلا قدم، امریکی وزیر خارجہ کا دعویٰ، مذاکرات کے بعد امریکہ واپسی کے لیے مارکو روبیو ہو گئے روانہ۔ ملک واپس آؤں گی اور بدلہ بھی لوں گی، بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم نے کیا اپنے عزم کا اظہار۔ شیخ حسینہ کی حوالگی کو یقینی بنایا جائے، ہندوستان پر بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے بنایا دباؤ۔ اور کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا 88 سالہ پوپ فرانسس ڈبل نیمونیا سے متاثر، ویٹیکن نے کی تصدیق، عقیدت مندوں میں غم کی لہر۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ فلسطینی تنظیم حماس نے کہا کہ وہ غزہ کے مستقبل کے حوالے سے اسرائیلی وزیر اعظم کی شرائط کو سختی سے مسترد کرتی ہے۔ اس سے پہلے نتنیاہو نے باور کروایا ہے کہ غزہ کے حوالے سے مستقبل کے کسی بھی معاہدے میں حماس کے عسکری ڈھانچے کی تحلیل اور غزہ پٹی کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کو منتقل نہ کرنے کی شرائط شامل ہونی چاہیے۔ حماس کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حماس کو غزہ پٹی سے دور کرنے کی اسرائیلی شرط ایک بےہودہ نفسیاتی جنگ ہے۔ غزہ سے تنظیم کا نکل جانا یا پھر اسے غیر مسلح کر دینا ناقابل قبول امر ہے۔ واضح رہے کہ حازم قاسم نے واضح کر دیا کہ حماس معاہدے کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کی شقوں پر سیاسی اور زمینی طور پر عمل درآمد کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتین سے ملاقات کا اشارہ دے دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا یوکرین پر اچھی خاصی بات چیت ہوئی ہے اور میں پر اعتماد بھی ہوں۔ انہوں نے کہا میرا نہیں خیال کہ یورپ سے تمام فوج ہٹانی پڑے گی۔ اگر یورپ امن دستے یوکرین میں رکھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم یوکرین کوئی فوجی نہیں بھیج رہے ہیں۔ واضح ہے کہ یوکرین کافی عرصے پہلے ہی ڈیل کر سکتا تھا۔ ٹرمپ نے امکان کا اظہار کیا کہ شاید جاریہ ماہ روسی صدر سے میری ملاقات ہو جائے۔ Talks, your impression of how they went today, and if you're perhaps more confident or less confident of a deal after what happened today? Well, much more confident. They were very good. Russia wants to do something. They want to stop the savage barbarianism. I mean, what's going on over there? It's soldiers are being killed by the thousands on a weekly basis. It's ridiculous. As part of a peace deal with Putin, would you be willing to consider removing all American troops from Europe? Well, nobody's asked me to do that, so I don't think we'd have to do that. I wouldn't want to do that. But that question's never really come up. Sir, do you support stationing European peacekeeping troops in Ukraine as part of this peace deal? If they want to do that, that's great. I'm all for it. If they want to do that, I think that'd be fine. I mean, I know France has mentioned it, others have mentioned it, UK has mentioned it, but if we have a peace deal, I think having troops over there from the standpoint of Europe, we won't have to put any over there because, we're very far away. But having troops over there would be fine. I would not object to it at all. And I'm very disappointed. I hear that, they're upset about not having a seat. Well, they've had a seat for 3 years and a long time before that. This could have been settled very easily. Just a half-baked negotiator could have settled this years ago without the loss of much land, very little land, without the loss of any lives, and without the loss of cities that are just laying on their side. President, before the end of the month. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا یوکرین کے صدر زیلنسکی کی مقبولیت 4% سے بھی کم ہو کر رہ گئی ہے اور یوکرین میں انتخابات روس کا مطالبہ نہیں ہے۔ یوکرین میں انتخابات نہ ہونے پر بعض ممالک کو تشویش ہے۔
واضح ہے کہ امریکہ اور روس کے درمیان یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکراتی ٹیم میں مقرر کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں گزشتہ روز امریکہ اور روس کی اعلیٰ سطحی ملاقات بھی ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا روسی وفد سے 4 اصولی باتوں پر اتفاق کیا گیا ہے، تاہم کئی نکات پر یورپی یونین کو بھی شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ روس کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا گزشتہ 3 سالوں میں ہم نے جس فعال سفارتکاری پر عمل کیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا ملک آنے والے عرصے میں روس، یوکرین اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے لیے مثالی میزبان ہوگا۔ صدر ایردوان نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی جو سرکاری دورے پر دارالحکومت انقرہ میں تھے۔ ایردوان نے ایوان صدر میں زیلنسکی سے ملاقات کی اور اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا روس اور یوکرین کے درمیان اس جنگ میں امن کا انتظار کر رہی ہے۔ زیلنسکی کا دورہ ایسے وقت ہوا جب یوکرین میں جنگ کی بنیادی حرکیات میں اہم تبدیلیوں کا امکان ہے۔ ریاض میں امریکہ روس سربراہ اجلاس کے اختتام کے بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ان کا ملک یوکرین پر وسیع تر مشاورت پر کام شروع کرے گا۔ جہاں تک امریکہ اور روسی صدور کے درمیان ملاقات کا تعلق ہے تو انہوں نے اشارہ دیا کہ اس کے لیے کوئی خاص وقت ابھی تک طے نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہم اپنے درمیان موجودہ مسائل کے بارے میں ماسکو سے بات کریں گے۔ دونوں ممالک کو اپنے مسائل پر بات کرنے کے لیے سفارتی ذرائع کی بھی ضرورت ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان کام کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ہم روس کے ساتھ مذاکرات کی رفتار میں اضافہ کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا ٹرمپ یوکرینی جنگ کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ یوکرین کے حوالے سے شراکت داروں کے ساتھ بات چیت اگلے ہفتے بھی جاری رہے گی۔ Negotiate and work through the end of the conflict in Ukraine in a way that's enduring and acceptable to all the parties engaged. The third point is to begin to work at a high level as well, to begin to discuss and think about and examine both the geopolitical and economic cooperation that could result from an end to the conflict in Ukraine. Obviously, we'd have to see that conflict come to a successful and enduring end in order for that to be possible. And the last thing we agreed to is that while our teams are going to be working on all of this, the 4 of us who were here today, the 5 of us that were here today, are going to remain engaged in this process to make sure that it's moving along in a productive way. What does an enduring and successful end look like? Did you present any proposals to the Russians today? Well, there are some underlying principles. This needs to be a permanent end to the war. And not a temporary end as we've seen in the past. We know just the practical reality is that there is going to be some discussion of territory and there's going to be discussion of security guarantees. Those are just fundamental basics that will undergird and underlie any type of discussion. But I think the most important part is the President has stated his desire, his determination to end this war, to end the killing that is going on, the death and destruction that is happening as this war, goes on and on, month after month after month in the killing fields of eastern and southern Ukraine is unacceptable. It is not in the interest of either country. It's not in the interest of the world, and certainly not in the interest of the United States and Europe. So all of those things will drive the negotiations going forward. And as you can see, the President Trump is determined to move very quickly. We just had a head of state phone call, the first in years, and here we are less than a week later at the highest level of the U.S. and Russian government, and we expect to continue to drive that pace to not end end the war, but then to unlock. امریکہ روس سربراہ اجلاس کے اختتام کے بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اپنے ملک کو واپس امریکہ چلے گئے ہیں۔ اس سے پہلے روبیو نے زور دے کر کہا کہ واشنگٹن یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ماسکو کے ساتھ تعاون کی اعلیٰ سطح پر کام شروع کر دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاض مذاکرات یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے پہلا قدم ہے۔ روبیو نے زور دے کر کہا عالمی امن عمل میں سعودی عرب کا اہم کردار ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے وطن واپسی کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ واپس آئیں گی اور بدلہ لیں گی، تو دوسری جانب بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے اپنے رد عمل میں کہا کہ سابق وزیر اعظم کی حوالگی کو ہندوستان یقینی بنائے۔ پیش ناظرین اہم تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے وطن واپسی کے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ واپس آئیں گی اور اپنا بدلہ لیں گی، تو دوسری جانب بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے رد عمل دیا اور کہا سابق
وزیر اعظم کی حوالگی کو یقینی بنانا اس کی اولین ترجیح ہے۔ شیخ حسینہ واجد نے آن لائن ویڈیو کالنگ پلیٹ فارم زوم پر گزشتہ جولائی میں طلباء کی بغاوت کے دوران ہلاک ہو جانے والے 4 پولیس اہلکاروں کی بیواؤں کے ساتھ بات چیت کی۔ گفتگو کے دوران معذور رہنما ان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا یہ قتل مجھے اقتدار سے ہٹانے کی ان کی پیچیدہ سازش کا حصہ تھے۔ میں واپس آ کر اپنے پولیس اہلکاروں کی موت کا بدلہ لوں گی۔ انہوں نے محمد یونس کو مشتعل ہجوم کا سربراہ قرار دیا اور ان پر ملک میں دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دینے اور لاقانونیت کو فروغ دینے کا الزام لگایا۔ محمد یونس پر تمام انکوائری کمیٹیوں کو تحلیل کرنے کا الزام لگایا۔ شیخ حسینہ نے کہا عبوری حکومت نے لوگوں کو مارنے کے لیے دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دی تھی، وہ بنگلہ دیش کو تباہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جب ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو وہ ایک قاتلانہ حملے میں بال بچی۔ اللہ کے فضل سے مجھے کچھ اچھا کرنے کے لیے زندہ رکھا گیا ہے، میں واپس آؤں گی اور آپ سب کے لیے انصاف کو یقینی بناؤں گی۔ اپنے خطاب کے دوران شیخ حسینہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ انہوں نے بتایا 450 کے قریب پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی گئی تھی۔ یہ ہلاکتیں بھی محمد یونس کی سازش کا حصہ ہے۔ سابق وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ہجوم کے سربراہ محمد یونس اور دیگر کو بنگلہ دیش کی سرزمین پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا اس حکومت کو جانا ہوگا جس نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ لوگوں کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا محمد یونس کے دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کی زوم پر بات چیت کے فوراً بعد بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ نے زور دیا کہ سابق وزیر اعظم کی ہندوستان سے حوالگی ان کی اولین ترجیح ہے۔ محمد یونس کے پریس سیکریٹری نے کہا ہم حسینہ واجد کے ٹرائل کے لیے ان کی حوالگی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر کی رپورٹ کا بھی حوالہ دیا۔ اس رپورٹ میں شیخ حسینہ واجد کی انتظامیہ پر انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام لگایا گیا ہے۔ بیورو رپورٹ سیاست ٹی وی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے کہا کثیر الجہتی تعاون کا خیال اقوام متحدہ کے وجود کی اہم وجوہات میں سے ایک ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے کثیر الجہتی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ گوتیرس نے ستمبر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے منظور کیے گئے مستقبل کے معاہدے کو بھی یاد کیا اور کہا کثیر الجہتی تعاون اقوام متحدہ کی دھڑکن ہے۔ اقوام متحدہ کے قیام کے 80 سال گزر جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اینٹونیو نے اس بات پر زور دیا کہ یہ ادارہ دوسری جنگ عظیم کی راکھ سے ابھرا اور اس کا مقصد تیسری عالمی جنگ کو روکنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے تشکیل پایا۔ اینٹونیو گوتیرس نے اپنی تقریر میں کہا ہم بین الاقوامی تعاون کے لیے تیار ہیں لیکن سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دی ویٹیکن نے بتایا ہے کہ پوپ فرانسس کو ڈبل نیمونیا ہو گیا ہے اور یہ تشخیص 88 سالہ پوپ کی صحت کے لیے کافی پریشان کن بتائی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ یہ مسئلہ پوپ کی نازک صحت میں مزید بگاڑ کی نشاندہی بھی کر سکتا ہے۔ دو طرفہ نیمونیا ایک سنگین انفیکشن ہے جو دونوں پھیپھڑوں کو سوجن اور داغ دیتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہو جاتی ہے۔ فرانسس 1 ہفتے سے زیادہ عرصے سے سانس کے انفیکشن مبتلا ہو گئے ہیں اور انہیں 14 فروری کو ہی روم کے ایک اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا۔ پوپ کی بیماری کے بعد کیتھولک عیسائیوں میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے اور انہوں نے دعائیں بھی شروع کر دی ہیں۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ غزہ سے نکلیں گے نہ ہتھیار ڈالیں گے، حماس کا نتنیاہو کو جواب، کہا ہم جنگ بندی معاہدے پر کر رہے ہیں ایمانداری سے عمل۔ امریکی صدر نے روسی ہم منصب سے ملاقات کا اشارہ دے دیا۔ ٹرمپ نے زیلنسکی کو بنایا شدید تنقید کا نشانہ، کہا یوکرین کے صدر کی مقبولیت کم ہو گئی۔ ریاض ڈائیلاگ یوکرین جنگ کے خاتمے کی طرف پہلا قدم، امریکی وزیر خارجہ کا دعویٰ، مذاکرات کے بعد امریکہ واپسی کے لیے مارکو روبیو ہو گئے روانہ۔ ملک واپس آؤں گی اور بدلہ بھی لوں گی، بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم نے کیا اپنے عزم کا اظہار۔ شیخ حسینہ کی حوالگی کو یقینی بنایا جائے، ہندوستان پر بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے بنایا دباؤ۔ اور کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا 88 سالہ پوپ فرانسس
ڈبل نیمونیا سے متاثر، ویٹیکن نے کی تصدیق، عقیدت مندوں میں غم کی لہر۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔